بعد کتاب الصلاۃ سے آج ہم 7واں باب شروع کریں گے۔ باب کا نام ہے باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان یا نماز کے طریقے کا بیان۔ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا کھڑے ہونے لگو، فاسبغ الوضوء، تو پھر تم وضو اچھی طرح وضو کر لو، ثم استقبل القبلۃ فکبر، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ یا قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور تکبیر تحریمہ کہو، تکبیر کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر تم قرآن مجید میں سے جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، ثم ارکع، پھر تم رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم جب کھڑے ہو تو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو اور جب سجدہ کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے جب اٹھو تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا جب سجدہ کرو تو پھر اس کو بھی اطمینان کے ساتھ وہ سجدہ بھی ادا کرو، ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، اور اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کرو یا پورا جو نماز کا طریقہ وہ اسی طرح اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ ٹھہر کر ادا کرو، اس کے اندر جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ اخرجہ السبعۃ واللفظ للبخاری، اس حدیث کو 7 محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، 6 جن کو ہم سیاہ ستہ یا کتب ستہ کہتے ہیں، اور 7ویں مسند احمد ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں جن کی میں نے قرات کی ہے، جو پڑھے ہیں سنے آپ نے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں۔ ابن ماجہ باسناد مسلم، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے امام مسلم کی اسناد کے مطابق یا ان کی شرط کے مطابق جو روایت نقل کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے حتی تطمئن قائما، کہ وہ کھڑا ہو جائے اطمینان کے ساتھ۔ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں ہے حتی تعدل قائما، اس میں ہے حتی تطمئن قائما، یعنی کہ تعدل کا معنی تطمئن ہے، اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ ٹھہر کے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 الفاظ اس سے ہمیں ملتے ہیں، کس سے؟ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے۔ اب وہ نمازی حضرات جو رکوع کے بعد ابھی سر پورا نہیں اٹھاتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ یہاں غلطی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 2 الفاظ حدیث سے، ابن ماجہ سے بھی اور باقی 7 کتابوں کے مطابق بھی 2 الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ وہ رکوع کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تعدل اور تطمئن دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اسی طرح وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے ہیں رفاعہ بن رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باپ بیٹا دونوں ہی صحابی ہیں، رفاعہ بن اور رافع بھی، عند احمد وابن حبان، اس روایت کو جو رفاعہ بن رافع نے روایت کیا ہے، اس کو امام احمد نے اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس کے اندر الفاظ ہیں حتی تطمئن قائما، کہ وہ اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ولی احمد، اور امام احمد نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ ہیں فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، اپنی کمر کو، اپنی پشت کو، پیشانی کو اتنے اطمینان سے کھڑا کر لے کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں، جو جوڑ ہیں، عظام ہڈی کو کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر آ جائے، اپنے مقام پر واپس آ جائے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح رکوع سے پہلے اطمینان سے بندہ پورا سیدھا کھڑے ہوتا ہے، رکوع کے بعد بھی وہ کھڑا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ رکوع اس نے کیا، سر رکوع سے اٹھایا اور فوراً سجدے میں چلا گیا، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ کیا ہے کہ وہ رکوع کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے اندر اذکار کرے، دعا پڑھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے قیمتی الفاظ اس سے وارد ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، بس اتنے ہی۔
جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیگر الفاظ بھی ہیں اور ایک ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے لیے فرشتے لکھنے کے لیے دوڑے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا تھا یہ کس نے کہے؟ صحابی پہلے ڈر گیا کہ پتہ نہیں میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، خاموش ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، دوبارہ پوچھا، پھر صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے، وہ کیا تھا؟ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، کم از کم 15 سیکنڈ تو لگتے ہیں، تو اس لیے رکوع سے سر اوپر کرتے ہی سجدے میں تو بندہ نہیں جا سکتا۔ یہ وہ قیمتی ترین الفاظ ہیں، اور یہ اللہ کی تحمید ہے، اللہ کی بڑائی بیان، اور جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ہم دنیا کا اصول بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں جس سے کام ہوتا ہے نا، مطلب ہوتا ہے، تو ہم اس کو ذرا میٹھا لگاتے ہیں، مکھن لگاتے ہیں، مسکا لگاتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اور بندہ اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کام ہے، ایسے یہ مجھے پانی نہیں پوچھ رہا، اور آج کل کے دور میں اگر بات کریں ایسے مجھے چائے نہیں پوچھ رہا، اس کو کوئی مقصد ہے، مطلب کی دنیا ہے، اصول ہے، یہ بنایا ہوا ہے ہم نے، اگرچہ اسلامی اصول یہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جس کے بندہ ہر طرح سے محتاج ہے، اس کی اگر کبریائی بندہ بلند نہ کرے تو پھر اس سے بڑا تو نقصان والا کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی کر رہا ہے، سر بھی جھکائے ہوئے ہے، نادم بھی ہے، وضو کیا، وقت نکالا، اس وجہ سے وہ مسجد کے اندر آیا، نماز قائم کر رہا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اور جب اس میں بھی وہ جلد بازی سے پوری ادائیگی نہ کی، پورے الفاظ اس نے ادا نہ کی اور فٹافٹ چلتا بنا، تو پھر تو وہ بات مناسب نہیں ہے، عقل مند دانش مند بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اطمینان کے ساتھ پورے اذکار اور پوری دعاؤں کے ساتھ ہمیں یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو کم از کم آپ علیہ السلام نے اور بھی کئی ساری دعائیں پڑھی، تو کم از کم ہمیں رکوع کے بعد یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے جس کے لیے فرشتے لپکے بھی ہیں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، بڑے آسان الفاظ، تو ان کو یاد کرنا چاہیے، یہ پڑھنے چاہیے۔ اور اس حدیث سے بھی، اس کے اندر بھی جو 3-4 روایات کے مطابق جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، اطمینان سے کھڑے ہونا ہے۔ امام احمد نے بھی یہی نقل کیا ہے، دوسری سند کے ساتھ بھی ابن حبان نے بھی یہی روایت کی ہے، مسلم میں بھی یہی ہے، اور باقی 7 کتابوں کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، یعنی کہ تاکید ہوتی ہے، تو اس تاکید کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے وَلِلنِّسَاءِ، امام نسائی رحمہ اللہ، اور اسی طرح وَأَبِي داؤد من حدیث رفاعۃ بن رافع، رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہما، انہی سے سند ہے، انہی کی حدیث ہے۔ ابو داؤد اور امام نسائی نے جو نقل کی ہے اس کے اندر الفاظ کچھ مختلف ہیں اس حدیث سے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ ہے انہا لن تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ تعالی، تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی، لن تتم، اگر نماز کی تکمیل چاہتے ہو، مکمل ادائیگی چاہتے ہو، تو اس کے لیے مکمل وضو شرط ہے۔ پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو اگر نہیں کیا یا وضو میں کمی ہے یا وضو کرتے ہوئے اعضاء پہلا خشک ہو گیا دوسرا ابھی رہتا ہے دھونے والا، تو اس کا وضو مکمل نہیں ہے۔ تو اسباغ الوضو جو ہے وہ اچھے طریقے سے وضو کرنے میں آتا ہے، کہ وضو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرے۔ بعض علماء نے محدثین نے وضو میں زیادتی بھی مراد لی، کہ جس طرح کونیاں یہاں تک دھونے کا ہے وہ یہاں تک دھوتا ہے، وہ بھی اس کو بھی اسباغ الوضو میں لے کر آتے ہیں، لیکن اس کا جو زیادہ راجح معنی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرے۔ ابھی سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، ہم اگر جلدی سے وضو کریں گے تو ہماری ہو سکتا ہے یہ جگہ خشک رہ جائے، ورنہ عام طور پر یہ جو کونیاں ہے، عرق ہے، یہ خشک رہ جاتی ہے، یہ جلد اس طرح کی ہے، پانی جلدی نہیں پہنچتا۔ اگر یہاں پر بھی پہنچ جائے تو یہ ہمارے ٹخنے ہیں، ٹخنے نہیں تو ایڑیاں ہیں، اس کو جب تک اچھے طریقے سے مسلیں گے نہیں، یہاں پانی نہیں جائے گا، خاص طور پہ اس موسم میں، سردی کا موسم جو ہے اس موسم میں یہ خشک رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ خشک رہے تو پھر اسباغ الوضو کا معنی نہیں پورا ہوگا، وضو اچھے طریقے سے نہیں کرے گا، اور جب وضو اچھے طریقے سے نہیں ہوا پھر لن تتم الصلاۃ، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوئی، جب نماز ہی مکمل نہیں ہوئی تو پھر ساری محنت کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ امام نسائی اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، اور اسی طرح ساتھ شرط لگا دی کما امرہ اللہ تعالی، وضو اس طرح کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ وضو کا طریقہ ہو، وضو کرنے کا حکم ہو، یا نماز ہو، نماز کا طریقہ ہو، اس کا حکم ہو، یہ اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی احکامات نہیں۔ ان الفاظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور یہ سارا پریکٹیکل بعین ہی اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں۔
تو اس لیے ہمیں اس چیز کے اندر قطعاً سستی نہیں برتنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی نماز کا طریقہ ہمیں اگر پتہ چل گیا ہے، پڑھ لیا ہے، تو ہم پھر کسی اور چیز میں رہ جائیں یا جلد بازی کر لیں، فٹافٹ نماز کی ادائیگی کر کے ہم چلتے بنیں، یا وضو اس طریقے سے کریں کہ کوئی اعضاء کا حصہ، چلو پورا عضو نہیں، کوئی عضو کا حصہ اگر خشک رہ جائے، تو اس طریقے سے ہمیں اس طرح جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہم ایک نماز میں اور ایک سڑک پر بڑی جلد بازی کرتے ہیں، باقی ہم بھلے 1 گھنٹہ گپے مارتے رہیں، بیٹھے رہیں چائے کے ہوٹل پہ، کوئی مسئلہ نہیں، تو ان مقامات پر ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، تو یہاں جلدی نہیں کرنی، اسی کے اندر انسان کا فائدہ ہے، اور کئی سارے اس کے جگہ ہے، مقامات ہیں جہاں وہ جلدی کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے پھر اگلے الفاظ ہیں ثم یکبر اللہ تعالی، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد جس طرح اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، پھر وہ تکبیر کہے، اللہ کی بڑائی بلند کرے، وَيَحْمَدُهُ، اسی طرح اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اس طرح اللہ رب العالمین کی ثنا بیان کرے۔ حمد و ثنا قریب معنی ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا، یہ دونوں ہی اسی معنی میں آتے ہیں۔ وَفِيهَا، اسی طرح اس روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، فَإِن كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَقْرَأْ، اگر تمہارے ساتھ تمہارے پاس قرآن مجید کا کچھ حصہ ہے تو تم اس میں سے پڑھو، تلاوت کرو۔ وَإِلَّا، اگر نہیں ہے، یعنی کہ بندے کو یاد نہیں ہے قرآن مجید، اس نے یاد نہیں کیا، چھوٹی بڑی صورتیں یا چند آیات اگر وہ یاد نہیں ہیں، یا ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوا ہے، ابھی اس نے کچھ بھی حفظ نہیں کیا، تو پھر اس کا حل بھی شریعت نے دیا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ چیز نہیں ہے، یعنی کہ قرآن مجید نہیں ہے، تو پھر فَحْمَدِ اللَّهَ، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، وَكَبِّرْهُ، اور اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرے، وَهَلِّلْهُ، اور اسی طرح تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ 3 الفاظ مل گئے، اللہ رب العالمین کی بڑائی اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی حمد تعریف الحمدللہ، اور تحلیل لا الہ الا اللہ۔ اس صورت میں جب قرآن مجید کا کوئی حصہ مسلمان کے ساتھ، بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ ولی ابی داؤد، امام داؤد رحمہ اللہ نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، اس میں ہے ثم قرأ بأم القرآن، پھر وہ تکبیر کہنے کے بعد ام القرآن پڑھے، اور ام القرآن کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کو، ام الشفا بھی اس کو کہتے ہیں، ام الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کا سورۃ حجر میں بھی ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہاں پر خصوصی طور پہ وہ یہ سبع مثانی جو ہے 7 آیت، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس چیز کی بھی مزید وضاحت کر دیتے ہیں، وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ قرآن سے مراد کیا ہے، قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کے اندر سے خاص کیا ہے، وہ ام القرآن ہے، سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کرنا کیا، ورنہ عام طور پہ ہمارے یہ بہت زیادہ اختلاف ہے، خاص طور پر جہری نمازوں میں، کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اب کیا کریں۔ بھئی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو پھر اللہ کی بڑائی تو کرنی پڑے گی نا، خاموش تو نہیں رہنا۔ اور پھر یہ ایسی صورت یا ایسی چیز ہے، ایسا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے جیسے بندہ اس کے الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ باقی پوری نماز میں ایسا نہیں، وہ رکوع ہو، وہ سجدہ ہو، اس کی دعائیں ہوں، 2 سجدوں کے درمیان ہو، رکوع کے بعد ہو، تشہد ہو، کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی دعائیں ہوں، جو طریقہ اللہ نے سورۃ فاتحہ ام القرآن کے ساتھ رکھا ہے یہ کہیں بھی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کہتا ہے حامدنی عبدی، بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کو رب العالمین مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں میں اعلان کرتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، میری حمد بیان کی، اور اسی طرح یہ پوری سورۃ فاتحہ اللہ رب العالمین بندے کو جواب دیتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہمیں پتہ چلے گا جب ہم پڑھیں گے اور پڑھتے ہوئے سمجھیں گے، یہ 2 چیزیں لازم ہیں۔ اب اس کو سمجھ رہے ہوں گے تبھی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، تو اس لیے یہ بھی یہاں پر کلیئر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ، یہ الفاظ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے، جو اللہ رب العالمین چاہے وہ پھر تلاوت کرو۔ ولی ابن حبان، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس میں الفاظ مزید جو ذکر کیے ہیں وہ ہے ثم بما شئت، ام القرآن ابو داؤد اور ابن حبان دونوں نے ام القرآن کا سورۃ فاتحہ کا ذکر کیا، اس کے بعد وَبِمَا شَاءَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، یہ امام ابو داؤد نے الفاظ نقل کیے ہیں، امام ابن حبان میں کہا ثم بما شئت، پھر ام القرآن سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو تم چاہو اس کا تم انتخاب کرو، اس کو تم
تلاوت کرو، پڑھ سکتے ہو۔ یہ ایک حدیث ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اس کے اندر وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، ارکان کی مکمل ادائیگی کرنا، اطمینان سے، خشوع خضوع سے، وہ بنیادی شرط ہے۔ پہلی حدیث ہے اس باب کی صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ، نماز کی وہ صفات یا نماز کی وہ خوبیاں جن کے وجود سے ہماری نماز خوبصورت ہو سکتی ہے اور قبولیت کا درجہ پا سکتی ہے، وہ چند چیزیں اس حدیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے احادیث جو آتی جائیں گی وہ ہم پڑھتے جائیں گے، اور اس میں اہم ترین سبق، اہم ترین درس کہ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا ہے، اور دوسرا اہم ترین کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہم نے کرنی ہے۔ اس سے متعلق دیگر دلائل بھی آگے انشاءاللہ آئیں گے، اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔